ایک چھوٹا سا ملک جس کا نام ہے برکینا فاسو، جہاں ایک جوان لیڈر نے صرف ایک سال میں وہ کر دکھایا جو بڑے بڑے ملکوں کے لیڈروں نے صرف وعدے کیے تھے۔ یہ کہانی ہے کیپٹن ابراہیم تراورے کی، ایک ایسا لیڈر جو صرف کرسی سنبھالنے نہیں بلکہ اپنی قوم کے لیے ایک جنگ لڑنے آیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان کے 5 سب سے پاورفل پروجیکٹ کی جو برکینا فاسو کا فیوچر بدل رہے ہیں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا پروجیکٹ ہے گولڈ ریفائنری۔ 2023 میں ابراہیم تراورے نے برکینا فاسو کا سب سے بڑا پروجیکٹ اناؤنس کیا۔ سوچو، ایک افریقہ کا چھوٹا سا ملک جو سب سے زیادہ سونا پروڈیوس کرتا ہے، لیکن اپنا ہی گولڈ ریفائن کرنے کی کیپیسٹی اس کے پاس نہیں تھی۔ ہر سال لاکھوں ٹن را گولڈ سیدھا فورن ملکوں کو بھیجا جاتا تھا، اور اصلی پروفٹ، اصلی بارز اور اصلی ویلیو انہی ملکوں کے ہاتھ آتی تھی۔ عوام کو ملتا تھا صرف ایک چھوٹا سا حصہ۔ ابراہیم تراورے نے فیصلہ کیا کہ یہ سسٹم ختم ہوگا، اس لیے واگا دواگا کے پاس واگا 2000 ایریا میں ایک ریفائنری بنائی جا رہی ہے جو ہر سال 150 ٹن 90.9% پیور گولڈ پروڈیوس کرے گی۔ مطلب اب برکینا فاسو خود اپنا گولڈ ریفائن کرے گا اور فورن کنٹریز پر ڈیپینڈ نہیں کرے گا۔ یہ ریفائنری صرف ایک فیکٹری نہیں بلکہ ایک نئی اکانومی کی بیک بون بنے گی۔ اس کا روزانہ آؤٹ پٹ لگ بھگ 400 کلو گرام گولڈ ہوگا۔ اس پروجیکٹ سے 100 ڈائریکٹ جاب اور 5000 انڈائریکٹ جاب کریٹ ہوں گی، اور سب سے بڑی بات، جو الیگل سمگلنگ اور چھپ کر ایکسپورٹ ہوتا تھا اس پر بھی کنٹرول ہوگا۔ برکینا فاسو کی ہسٹری میں پہلی دفعہ عوام کو یہ احساس ہوگا کہ ان کے ملک کا سونا انہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ریفائنری ملک کا ریونیو، جاب اور ایک نئی پہچان دے رہی ہے۔ دوسرا پروجیکٹ ہے ٹماٹو پلانٹس۔ برکینا فاسو کے فارمر کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ ان کی ٹماٹو پروڈکشن اکثر ویسٹ ہو جاتی تھی۔ گرمیوں کے دنوں میں ٹماٹو اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ مارکیٹ میں بک نہیں پاتے تھے۔ کئی دفعہ ان کی قیمت اتنی زیادہ گر جاتی تھی کہ فارمر کو اپنی فصل زمین پر پھینکنی پڑتی تھی۔ دوسری طرف ملک ٹماٹو پیسٹ اور کینڈ ٹماٹو پروڈکٹ امپورٹ کرنے پر مجبور تھا۔ 2024 میں ابراہیم تراورے نے اس مسئلے کا حل نکالا۔ یاکو کے پوگنوگو ایریا میں ایک ماڈرن ٹماٹو پروسیسنگ پلانٹ انگوریٹ ہوا۔ یہ پلانٹ ٹماٹو کو ڈائریکٹلی پروسیس کر کے پیسٹ، پوری اور کینڈ پروڈکٹ بناتا ہے۔ مطلب جو چیز پہلے ویسٹ ہوتی تھی اب وہی ملک کے لیے ایک ویلیوبل پروڈکٹ بنے گی۔ اس پروجیکٹ کا ڈائریکٹ فائدہ فارمر کو ملتا ہے۔ اب انہیں گارنٹیڈ مارکیٹ ہے، ان کی فصل ضائع نہیں ہوتی اور انکم بڑھ جاتی ہے۔ انڈائریکٹلی عوام کو بھی فائدہ ہے کیونکہ اب لوکل ٹماٹو پروڈکٹ ایزیلی اویلیبل ہیں اور امپورٹ کم کرنے سے پرائسز بھی کنٹرول میں ہیں۔ یہ پلانٹ چھوٹا لگتا ہے لیکن اس کا امپیکٹ بڑا ہے۔ ایگریکلچر بیک بون ہے برکینا فاسو کی اکانومی کا، اور اس طرح کے پروجیکٹ فارمنگ کو پروفیٹیبل اور سسٹینیبل بناتے ہیں۔ تیسرا پروجیکٹ ہے نیشنلائزیشن آف گولڈ مائنز۔ برکینا فاسو کی زمین سونا اگلتی ہے، لیکن اس سونے کا اصلی مالک کون تھا؟ فورن کمپنیز۔ بیری گولڈ مائن جیسے بونگو اور ویگنیون پہلے ملٹی نیشنل کارپوریشن کے کنٹرول میں تھے۔ یہ کمپنیز بلینز آف ڈالر پروفٹ کماتی تھیں اور برکینا فاسو کو ملتا تھا ایک چھوٹا سا ریونیو۔ ابراہیم تراورے نے اس سسٹم کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اناؤنس کیا کہ گولڈ مائنز کو اسٹیٹ کنٹرول میں لیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بولڈ اور رسکی ڈیسیجن تھا کیونکہ فورن پاورز اور کمپنیز کے انٹرسٹ ڈائریکٹلی ہٹ ہوئے، لیکن تراورے کا ویژن کلیئر تھا، اپنا ریسورسز پر اپنا حق۔ نیشنلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو سونا زمین سے نکلتا ہے اس کا اصلی فائدہ ملک کے ٹریجری میں جائے گا۔ اس سے گورنمنٹ کو ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اور سیکیورٹی جیسے کرٹیکل سیکٹر میں زیادہ انویسٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ ساتھ ہی لوکل لوگوں کے لیے جابز بھی بڑھیں گی۔ یہ قدم صرف اکانومی کا نہیں بلکہ سیورنٹی کا بھی سگنل تھا۔ برکینا فاسو دنیا کو دکھا رہا ہے کہ اب اس کے ریسورسز اس کی عوام کے لیے ہیں، نہ کہ فورن کارپوریشن کے لیے۔ چوتھا پروجیکٹ ہے پوسٹل بینک آف برکینا فاسو۔ فائنینشیل سسٹم پر کنٹرول ہر ملک کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ برکینا فاسو کی اکانومی پر بہت عرصے سے فورن بینک اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کا زیادہ انفلوئنس تھا۔ لونز، کریڈٹس اور فائنینشیل سسٹم پر انہی کا کنٹرول تھا۔ عام لوگوں اور فارمر کو ایزیلی لون نہیں ملتے تھے۔ 2024 میں ابراہیم تراورے نے پوسٹل بینک آف برکینا فاسو لانچ کی۔ اس بینک کا مقصد ہے کہ فائنینشیل سسٹم پر عوام کے لیے اوپن اور ایکسیسیبل ہو۔ پوسٹل بینک کے ذریعے لوگ ڈائریکٹلی اپنے ملک کے بینک سے لون لے سکتے تھے، اپنے بزنس اور پروجیکٹ شروع کر سکتے تھے۔ یہ اسپیشلی فارمر اور اسمال بزنسز کے لیے بنائی گئی تھی، جہاں وہ اپنے کراپس یا ٹریڈ کے لیے فائنینشیل لے سکیں۔ اس سے اکانومی کے اندر پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے اور عوام کے پروجیکٹ کو گروتھ ملتی ہے۔ پوسٹل بینک ایک سمبل ہے فائنینشیل سیورنٹی کا۔ اب برکینا فاسو اپنے لوگوں کے پیسے اور ان کی بینکنگ خود کنٹرول کرے گا، نہ کہ فورن سسٹم کے ذریعے۔ یہ قدم برکینا فاسو کے لیے ایک اسٹرانگ فائنینشیل فاؤنڈیشن کریٹ کرتا ہے۔ اور پانچواں پروجیکٹ ہے یوتھ انٹرنشپ انیشیٹو۔
बर्किना फासो का सबसे बड़ा एसेट उसका यूथ है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एजुकेटेड और ग्रेजुएशंस को जॉब नहीं मिलती। यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से कंपनीज उन्हें हायर ही नहीं करती। रिजल्ट बेरोजगारी बढ़ जाती है। इब्राहिम ट्राओरे ने इस इशू को सॉल्व करने के लिए यूथ इंटर्नशिप इनिशिएटिव स्टार्ट किया। इस प्रोग्राम के जरिए पहले फेज में 200 से ज्यादा ग्रेजुएशंस को अलग अलग कंपनीज और इन्फॉर्म के सेक्टर में इंटर्नशिप दी जाएगी। मतलब जवान अपने डिग्री के साथ रियल मार्केट का एक्सपीरियंस भी हासिल करेंगे। इस इनिशिएटिव का फायदा डबल है। ग्रेजुएशंस को जॉब के लिए और मार्केट के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। कंपनीज को एक फ्रेश ट्रेंड वर्कफोर्स मिल रही है। ये प्रोजेक्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट कम करेगा और मुल्क के अंदर एक स्किल्ड जनरेशन क्रिएट करेगा। बर्किना फासो जहां 60% से ज्यादा पॉपुलेशन यूथ है, उनका एम्पावर किए बगैर डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं। इसलिए ये इनिशिएटिव लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सोशल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे के प्रोजेक्ट एक नई कहानी सुना रहे हैं। गोल्ड रिफाइनरी से लेकर टमाटो प्लांट तक, यूथ इंटर्नशिप से बैंकिंग फॉर्म तक, सभी एक मैसेज देते हैं। बर्किना फासो अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। ये सिर्फ एक लीडर का विजन नहीं, बल्कि आवाम की उम्मीद है। आज दुनिया देख रही है कि एक छोटा सा मुल्क अपने रिसोर्सेज पर अपनी शान के साथ उठ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इब्राहिम ट्राओरे अफ्रीका का सबसे पावरफुल लीडर बन सकता है? कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।